یہاں تو گھر میں چکی پہ چوہے اذان دے رہے ہیں، موبائل لے کے نکلا پھر رہا، نکلا دیکھنا رہا، نکلا چکی پہ جائیں چوہے اذان دے رہا ہوں، قرضے میں لایا قسط پہ موبائل چل جاؤ، 2 قسطیں نہ بھری گئی تو بند ہو گیا، اتنا کہ بند ہوئے پھر رہے ہیں، مولانا میری قسط جمع نہیں ہوئی، ہاں انہوں نے بند کر دیا، سمجھ نہیں آپ، ہاں مگر نکلا پھر رہا، نکلا اللہ نے تھوڑی سی 4 پیسے کیا دے دیے، اللہ نے تھوڑے سے ایسے اجلا پن کیا کر دیے، کسی کو خاطر میں نہیں لا رہا۔ اللہ فرماتا ولا تمشی فی الارض مرحا، اللہ کہہ رہا اکڑ کے مت چلو زمین میں، تمہارا اکڑ کے چلنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ کیا ہے تیرے پاس، مجھے بتا تو تیری اوقات کیا ہے، چل تیرے پاس 2-4 پلاٹ ہوں گے، 100-200 بیگھے زمین ہوگی، 2-4 گھروں کے بعد اتنی اوقات میں پھٹا پڑ رہا۔ عمر کے پاس 23 لاکھ مربع میل کی حکومت تھی، 23 لاکھ، 50 پردھان منتری مل کر بھی مقابلہ نہ کریں گے میرے عمر کا۔ سادگی کا عالم بتاؤں ذرا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ کہنے لگا جو تم نے بتائی وہ صحیح ہے، لیکن میں تحقیق بھی کرنا چاہتا ہوں، کیا پتا تمہاری باتوں میں یہاں بتا رہے ہو، ارے نیند نہیں آئی ہے، نیند، ارے تم کہاں جا رہے ہو یار؟ وہ بڑھاپے میں بھی اتنے مضبوط ہیں، گر کے بھی کھڑے ہو گئے۔ وہ بڑھاپے گھی کھایا انہوں نے، گھی، انہیں کیا سمجھ رہے ہو یار، گھی کھایا، گھی، دیکھو پھر آ گئے ماشاءاللہ۔ خاموش ہو جائیے، خاموش ہو جائیے، خاموش رہو، خاموش ہو جائیے بھائی، تم انہیں اٹھانے جا رہے ہو، ابھی تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ اللہ مشکل کو دور کرنے والا۔ ارے ہنسنے کی کیا بات ہے، وہ گر گئے، سبحان اللہ بولو، سبحان اللہ، نعرہ کلمہ شریف پڑھو۔ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ اب بالکل خاموش، بالکل خاموش۔ خاموش ہو جائے۔ محترم پادری نے کہا تو نے جو ساری باتیں بتائی ہیں کیا پتا کہیں ان میں جھوٹ تو نہیں ہے، ان باتوں کو میں تحقیق کروں گا۔ تو کہا بالکل تحقیق کر لے، اگر واقعی تمہارا خلیفہ عمر ہے اور جو نشانیاں میری کتاب میں بتائی گئی وہی عمر ہے، تو کہنے لگا بنا جنگ کے، توجہ دیکھو اب میری طرف دیکھو، ذرا سے بھی اگر بات چھوٹ گئی نا تو پھر آپ ارے کا بھائی یار نقصان، خاموش سے سن لو بھائی، آپ کا بہت نقصان۔ اگر ذرا سی بھی بات چھوٹ گئی تو آپ کا بہت نقصان ہوگا۔ اب چٹا تم چپ جاؤ، کچھ بات نہیں ہے، بالکل خاموش ہو جاؤ، رکھ دو بیٹا، کہ عمر کو بلاؤ، میں دیکھوں گا اپنی آنکھوں سے، اگر واقعی وہ عمر ہے جس کے بارے میں بتا رہے ہو، وہ ساری نشانیاں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی، تو بنا جنگ کے بیت المقدس کی چابیاں تمہارے حوالے۔ اسلام تو خود چاہتا ہے کہ خون نہ بہے، قرآن تو خود چاہتا ہے کہ خون نہ بہے، اسلام تو خود شانتی کا مذہب ہے، اسلام تو خود پیس مذہب ہے۔ لوگوں، مسلمانی جو ایمان والے تھے اور جو یہ اسلامی فورس تھی، ان کا جو کمانڈر تھا اس نے کہا ہمیں تیری یہ بات قبول ہے۔ حضرت عمر کے پاس قاصد بھیج دیا، عمر آپ کے آنے کی دیر ہے، وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اگر انہوں نے واقعی آپ سے ملاقات کر لی تو بنا جنگ کے وہ بیت المقدس کی چابیاں آپ کے حوالے کر دیں گے۔ حضرت عمر راضی ہو گئے، مدینہ شریف سے حضرت عمر نے بیت المقدس جو فلسطین ہے آج کا، جانے کے لیے رخت سفر باندھ لیا۔ اگر آج چھوٹا بھی منتری چلتا تو 2 گاڑی آگے 2 گاڑی پیچھے، لال ہوٹل ٹیاؤں پیاؤں کرتے ہوئے چلتے ہیں، آپ نے دیکھے ہوں گے، بات حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن میرا عمر چل رہا آدھی دنیا کا حاکم، آدھی دنیا کا حاکم ہے، آدھی دنیا پہ جس کی حکومت ہے۔ حضرت عمر نے اونلی اپنے ایک خادم کو لیا، ایک اونٹ کو لیا، کہا چلو، کہا کہاں؟ کہا فلسطین۔ حضور آپ اکیلے، اتنے خطرے؟ کہا سن، جب تک عمر کو موت نہیں آئی کوئی مار نہیں سکتا، اور جب موت آئے گی تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ بس تو چلے گا اور میں چلوں گا، بات اور کوئی تیسرا نہیں جائے گا، بس۔ یہ تاریخ اس لیے بتا رہا ہوں، یہ میڈیا والے جو بکواس کرتے ہیں ان کو ذرا بتا دینا، لیا میرے عمر کی مثال، لا مثال میرے عمر کی۔
آدھی دنیا پہ حکومت ایک خادم کو لے کے چل دیے، اور دیش میں نہیں بدیش میں، اور اس سے اپنے خادم سے بولے ابھی پوری بات تو سن لے، چلیں گے کیسے؟ وہ طریقہ سن۔ کہا حضور کیسے چلیں گے؟ کہا سن، اونٹ ایک ہے، چلنے والے دو ہیں۔ کہا حضور ہاں مجھے پتا، کہنے لگے میں اونٹ پہ بیٹھوں گا، تو لگام پکڑ کے چلے گا۔ کہا حضور ٹھیک ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا جب چلتے چلتے تو تھک جائے گا تو اونٹ پہ بیٹھے گا، میں لگام پکڑ کے چلوں گا۔ ہائے ہائے ہائے، میں لگام پکڑ کے چلوں گا۔ کہنے لگا حضور میں تو خادم ہوں۔ کہا اسلام میں کوئی خادم نہیں ہے، کوئی کالا نہیں، کوئی گورا نہیں، کوئی عربی نہیں، کوئی اجمی نہیں، انسان تو بھی ہے، انسان عمر بھی ہے۔ اگر عمر تھکے گا تو تھکاوٹ تجھے بھی ہوگی، آرام عمر کو چاہیے تو آرام تجھے بھی چاہیے۔ حضرت عمر ابن خطاب اونٹ پہ بیٹھ گئے، وہ لگام پکڑ کے چل رہا ہے، اور جب یہ تھک جاتا تو عمر لگام پکڑ کے چلتے، یہ اونٹ پہ بیٹھتا۔ لوگوں پوری دنیا کا یہ پہلا سفر ہے کہ آدھی دنیا کا حکمراں اور خدا کی قسم اپنے غلام کو اونٹ پہ بٹھال کے ہاتھ میں لگام تھام کے چل رہا۔ لاؤ پوری دنیا میں اگر ایسی مثال ہو تو لے آؤ، اپنی پوری زندگی اس کے نام کر دوں گا۔ چلتے 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 پورا سفر طے کر لیا۔ ادھر دونوں لشکر کھڑے ہیں، لشکر اسلام بھی کھڑا ہے، عیسائیوں کا لشکر بھی کھڑا ہے، دونوں کو انتظار ہے عمر کے آنے کا۔ حضرت عمر جیسے ہی قریب آئے تو اونٹ پہ بیٹھنے کا نمبر غلام کا آ گیا تھا، اور حضرت عمر کے ہاتھ میں لگام پکڑنے کا نمبر آ گیا تھا۔ غلام قدموں پہ گر گیا، رونے لگا، کہنے لگا حضور پورا رستہ تو باری باری ہم چلتے رہے، لیکن اب سامنے دشمنوں کا لشکر ہے، حضور سامنے دشمن کھڑا ہے، اب ایسا نہ کریں، اب میرے ہاتھ میں لگام تھما دیں، آپ اونٹ کی پیٹھ پہ بیٹھ جائیں، اس لیے کہ آپ کو لگام پکڑتا دیکھیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو ان کے دلوں سے آپ کی عزت نکل جائے، آپ کا وقار ختم ہو جائے کہ یہ عمر ہے جو اونٹ کی لگام پکڑ کے لا رہا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا نہیں نہیں، عزت ان کے دینے سے نہیں ملے گی۔ عمر اصول کا بہت پابند ہے، عمر اپنے قانون کا بہت پابند ہے، جب تیرا نمبر بیٹھنے کا ہے تو تم بیٹھو گے، عمر لگام پکڑ کے چلے گا۔ غبار اڑتا نظر آیا، نعرے لگ گئے لشکر اسلام میں، عمر آ رہے ہیں، عمر آ رہے ہیں۔ عیسائی کھڑے، محترم پادری بھی کھڑا، عمر آ رہے ہیں، عمر آ رہے ہیں، لیکن انہیں پتہ نہیں تھا کہ عمر کی شان سے آ رہے ہیں۔ اللہ کی قسم عمر آ رہے ہیں، عمر آ رہے ہیں۔ جب حضرت عمر قریب آئے تو اسلامی لشکر کا جو کمانڈر تھا وہ دوڑ کے آگے گیا اور آگے جا کے کہنے لگا عمر یہ کیا ہے، آپ نے لگام خود تھام رکھی ہے اور اس کو بٹھا رکھا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا ہٹ جا، نمبر ہی میرا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، نمبر ہی میرا۔ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ جو اونٹ پہ بیٹھا ہے وہ عمر ہے۔ دنیا عیسائیت کیا سوچ رہی ہے، جو اونٹ پہ بیٹھا ہے وہ عمر ہے۔ لیکن جیسے ہی قریب آئے تو تھوڑا سا پانی پڑا تھا، راستے میں کیچڑ ٹیپ ہو گیا تھا۔ کیچڑ جانتے ہیں آپ؟ حضرت عمر نے معلوم ہے کیا کیا، جوتے نکالے، بغل میں دبائے اور اپنے ہاتھ سے تھوڑا سا تہبند اوپر کر لیا۔ وہ دیکھ کے حیرت میں پڑ گیا، کون؟ مسلمانوں کا جو کمانڈر تھا، کہنے لگا عمر جوتے تو نہ نکال۔ ارے یہ سمجھیں گے یہ اتنا بڑا آدھی دنیا پر حکومت کرنے والا اور جوتے تک نکال کے آ رہا۔ حضرت عمر جلال میں آ گئے، چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ حضرت عمر نے فرمایا ارے ان کے بجا گئے میں اپنے نبی کے طریقے چھوڑ دوں؟ تو کیا سوچتا عمر اتنا کمزور ہے کہ ان سے گھبرا جائے گا؟ تو عمر کو اتنا کمزور سمجھتا ہے کہ ان سے گھبرا جائے گا عمر؟ میں نے تہبند اس لیے اوپر کیا ہے کہ کہیں یہ چھینٹے میرے تہبند پر نہ آ جائے۔ عزت یہ دیں گے؟ عمر کو عزت عمر کے مولا نے دی۔ عمر اتنا کمزور نہیں ہے کہ ان سے گھبراتا پھر۔
حضرت عمر قریب آ گئے، ساروں نے ہاتھوں کو بوسہ دیا، پادری نے اعلان کر دیا، محترم پادری بولا کہ یہی عمر ہے جو اونٹ کی رسی پکڑ کے آ رہا تھا، ہاں ہاں یہی عمر ہے، کہ یہی عمر ہے جس نے جوتے ہاتھ میں لیے تھے، ہاں ہاں یہی عمر ہے، یہی عمر ہے کہ جس نے کیچڑ سے تحمد کو بچایا تھا، ہاں ہاں یہی عمر ہے۔ تو محترم پادری بولا میں اعلان کرتا ہوں بیت المقدس کی چابیاں عمر کو دے دی جائے، جیسا میرا کتاب نے بتایا تھا ویسا ہی عمر کو پایا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مولانا مفتی گل فہم رضا رامپوری، نعرہ تکبیر۔ گر آج بھی ہو ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلشتہ پیدا۔ پورے ایک جملے پہ پوری میں نے تقریر کی ہے۔ مجھے شکوہ یہ نہیں کہ وہ مخالفت کرتے ہیں، شکوہ یہ ہے کہ تو اسلام کے راستے سے کیوں ہٹا ہے۔ پوری تقریر کا نچوڑ میرا اسی جملے پر تھا۔ حضرت عمر نے کہا ان کے کہنے سے نہیں چھوڑوں گا، کہ ان کے کہنے سے میں ڈر جاؤں۔ اور یہی ہوا کہ جو اسلام کی چنگاری مکہ میں میرے نبی نے جلائی تھی، خدا کی قسم ایک دن اس کی حرارت پوری دنیا میں ہمیں نظر آنے لگی۔ اور آج جو ایلر میں مسلمان نبی کا جلسہ کر رہا، یہ اسی چنگاری کی گرماہٹ ہے جو مکہ میں کبھی میرے نبی نے جلائی تھی۔ لوگوں یہ زمانہ مخالفت اسلام کی کل بھی کیا ہے، آج بھی کرے گا، قیامت تک ہوتی رہے گی، لیکن فرق اس سے نہیں پڑتا کہ مخالفت کون کر رہا، فرق اس سے پڑتا ہے کہ تم دور کیوں جا رہے ہو اسلام سے۔ تمہیں اسلام سے دور نہیں جانا، کھانا سنت کے مطابق، اٹھنا بیٹھنا سنت کے مطابق، کاروبار سنت کے مطابق، شادیاں سنت کے مطابق، زندگی نبی کی سنت کے مطابق کر دے، اللہ کی قسم زمانہ تیرا کچھ نہ بگاڑ پائے گا۔ اللہ سلامت رکھے، کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا ہو، کہنے سننے میں خطا ہوئی ہو میرا مولا معاف فرمائے۔ کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اسلام زندہ باد، وما علینا الا